जब नजमा खाला के घर ये दोनों माँ बेटियाँ आ पहुँची तो पता चला कि इनको क्या करना है। एक बेजान नन्हे को मिट्टी में दबाना था और वो भी रात की तारीकी में कि किसी को कानो कान खबर ना हो। रात के वक्त जब वो इस काम को पाए तकमील पहुँचा रही थी, कुत्तों ने उनको घेर लिया। वीराने में गालपुन बू पाकर कुत्तों का ये गोल उधर आ गया था। इनकी खौफनाक आवाज़ों पर देहाती दौड़े ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। दो औरतों को कुत्तों में घिरा देखकर वो इनकी मदद को लपके और डंडे मारकर इन अफरियतों को भगाने लगे। तभी उन्होंने टार्चों की रोशनी में जो भयानक मंजर देखा तो इनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। हमारे यहाँ एक लड़की सुखा नामी आया करती थी। इसकी माँ घरों का काम करती थी। सुखा माँ के साथ आती और काम काज में इसका हाथ बटाती। सुखा बहुत खूबसूरत थी। वो मेरी हमउम्र थी, हंसमुख थी। इसके साथ बातों में मज़ा आता था। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी और वो बाहर आज़ादी से घूमती थी। इसके पास रोज़ कोई नई खबर होती और वो ये खबर मुझे सुनाने के लिए बेताब रहती। वालिद साहब और ताया की ज़मीन मुश्तरका थी। आबाई घर में हम इकट्ठे ही क़याम पज़ीर थे। सुखा की माँ ताई का काम भी निपटा देती, जिसकी इसे अलग से तनख्वाह मिलती। जब वो ताई का काम कर रही होती तो सुखा मेरे पास आकर बैठ जाती। मज़े ले लेकर गाँव की लड़कियों के किस्से सुनाने लगती। इसके दिलचस्प अंदाज़े गुफ्तगू ने मेरा दिल मोह लिया था। जिस रोज़ वो ना आती मैं मुस्तरब हो जाती। आसिया खातून से पूछती, आंसू खाला आज तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं लाई? इसे बुखार था बेटा, तभी नहीं लाई। घर पर रज़ाई ओढ़े लेटी है। बुखार की दवा नहीं दी तुमने? शाम को काम निपटा के जाऊंगी तो हकीम जी को दिखा दूंगी। डॉक्टर के पास ले जाओ ना। डॉक्टर के लिए शहर जाना पड़ता है, सवारी कहाँ से मिलती है? हकीम जी बहुत काबिल हैं, नब्ज़ पर हाथ रखते ही मर्ज़ पहचान लेते हैं। 2 रुपए की पुड़िया से एक दिन में आराम आ जाता है, तो फिर डॉक्टर को दिखाने की क्यों जाऊं? काहे इतना कष्ट उठाऊं? ठीक है खाला, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन सुखा को जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, वरना बाबा से कहकर तुम्हें और इसको गाड़ी में शहर भिजवा दूंगी। अच्छा बीबी, वो मुस्कुरा देती। हैरत की बात थी कि कभी इसकी नौबत ना आई। हकीम की दी हुई दुआ सुखा पर जादू का असर करती थी और वो एक दिन में भली चंगी होकर हमारे घर आ पहुंचती। मैं शिकायत भरी नज़रों से इसे देखकर कहती, क्यों बीमार पड़ जाती हो? तुम नहीं आती तो सारा दिन बोर गुजरता है। तुम नहीं जानती तुम्हारा आना मेरे लिए कितना ज़रूरी हो गया है। नित नई खबरें सुनने की आदत जो पड़ गई है। कुछ दिनों से वो चुप चुप रहने लगी थी। मैंने महसूस किया जैसे इसका ध्यान हर वक्त कहीं और लगा रहता हो। कोई परेशानी है तो बताओ। कोई परेशानी नहीं। कोई नई खबर गांव की भी नहीं सुनाती हो आजकल? कोई खबर हो तो सुनाओ। एक रोज़ मेरे तायाजाद ने इसे पास बैठे देख लिया था। जब वो चली गई तो शहजाद ने कहा, रूबी तुम जानती हो ये लड़की जो इतनी मासूम और मस्कीन नज़र आती है कितनी चलती पुर्जा है? शहजाद क्या कह रहे हो? वो बेचारी गरीब सारा दिन हमारे घर रहती है। ऐसा क्या देख लिया है तुमने जो शिकायत करने आ बैठे हो? गांव के सारे लड़के इसके बारे में बातें करते हैं। लड़के शहर के हों या गांव के, वो लड़कियों की बातें करते ही हैं। इसमें सुखा का क्या कसूर? कसूर है नहीं तो हो जाएगा। इस लड़की का चक्कर मेरे दोस्त मुख्तार के दोस्त ज़फ़र से चल रहा है। ज़फ़र मुख्तार को बताता है तो वो मुझे हर बात बता देता है। देख लेना, ये लड़की एक दिन कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। ये कोई अच्छी बात तो ना हुई। तुम अपने दोस्त को मना करो कि वो अपने दोस्त की बातें यूं ना उड़ाया करे। ये दोस्त से खयानत है। जब शहजाद की हौसला शिकनी की तो वो मुंह लटका कर चला गया। सुखा से बातों बातों में पूछा, तुम ज़फ़र को जानती हो? हाँ, इसने इकरार किया, जानती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है। शहजाद का दोस्त है वो। क्या ये भी जानती हो? नहीं, लेकिन शहजाद अच्छा लड़का नहीं है। जब मौका मिलता है मुझसे बात करने की कोशिश करता है, मगर मैं बात नहीं करती। मामला समझ में आ गया। शहजाद सुक्का को पसंद करता था और वो इसको खातर में न लाती थी, नज़रअंदाज करती थी। इसी वजह से शहजाद इसके पीछे पड़ गया था। वो मुझसे ही नहीं अपने हमउम्रों से इसके बारे में उल्टे सीधे फसाने घड़कर सुनाता और इसे बदनाम करता था। रकाबत की आग फैलने लगी और सुक्का बदनाम हो गई। वो एक मुफलिस की बेटी थी और शहजाद के दादा और वालिद इलाके के बड़े ज़िम्मेदार थे। वो बेचारी इसका क्या बिगाड़ सकती थी? तभी इसे चुप लग गई। वो अब मेरे साथ घुल मिल कर बातें करने से भी गुरेज करने लगी। हमेशा पुरस्कून रहने वाली लड़की को बेसुकून करके ना जाने शहजाद को क्या मिला। इसके बारे में गलत बातें करने की वजह से कुछ आवारा लड़के इसके पीछे लग गए थे। सुखा परेशान रहने लगी थी, लेकिन कई दिनों तक इसने मुझे अपनी परेशानी ना बताई। एक रोज़ मैंने कसम दी तो बोली,
سب شہزاد کا کیا دھرا ہے۔ میں تمہارے کزن کے ساتھ دوستی کیوں کروں؟ وہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے، میں غریب لڑکی ہوں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس ظفر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، میں اسے پسند کرتی ہوں۔ اس کا باپ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ پہلے ہمارے جیسے غریب تھے لیکن اب خوشحال ہو گئے ہیں۔ اس کے 2 بڑے بھائی سعودی عرب گئے تھے، اسی وجہ سے ان کے دن پھر گئے ہیں۔ شہزاد کی سکھا سے دلچسپی کو تائی نے بھانپ لیا تو وہ بیٹے کو سمجھانے کی بجائے اس لڑکی پر ناک منہ چڑھانے لگی۔ ان کو ملازمہ زادی کا میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا کھلنے لگا۔ تاہم ہمارے یہاں کی خاندانی عورتوں میں لحاظ ہوتا تھا، اس لیے تائی اسے کچھ نہ کہتے تھے۔ میرے بڑے بھائی ممتاز ان دنوں مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ جلدی امتحان پاس کرنے کے بعد ان کو حسب منشاء عہدہ مل گیا اور وہ پولیس آفیسر ہو گئے۔ اس خوشی میں والد صاحب نے پورے گاؤں کی دعوت کی۔ کئی دنوں سے سکھا اور اس کی ماں ہمارے گھر کام کرنے نہیں آ رہی تھی۔ امی جان کو تشویش ہوئی کیونکہ خالہ آسو کبھی چھٹی نہ کرتی تھی۔ ضروری کام ہوتا یا بیمار پڑ جاتی تو بھی سکھا کو بھیج دیتی یا کہلوا دیتی کہ آج نہیں آ سکتی۔ اب جب کہ دونوں بغیر اطلاع غائب تھیں، تشویش تو ہونی تھی۔ امی نے تائی سے کہا پتہ کرانا چاہیے، نہ جانے ان پر کیا آفتاب پڑ گئی ہے۔ ہفتہ ہونے کو آیا ہے لیکن دونوں ماں بیٹی آنے کا نام نہیں لے رہی۔ ممتاز بھائی تیار ہو کر کمرے سے نکلے اور وہ آفس جا رہے تھے۔ امی کی بات سن کر بولے سکھا اور اس کی ماں کو جیل ہو گئی ہے، وہ اب کبھی نہیں آئیں گی، آپ اب کسی اور ملازمہ کا انتظام کر لیں۔ جیل ہوگی ہے؟ سکھا اور آسیہ کو کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا جرم کیا انہوں نے؟ تائی اور امی یک زبان ہو کر بولی جیسے انہونی بات ہوگی ہو۔ انہونی ہی تو ہوگی تھی، بھائی کو آفس جانے کی جلدی تھی، بولے بتا دوں گا، ابھی جلدی میں ہوں، جانا ہے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے۔ گھر کی خواتین ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ ظفر کی بہن کبھی کبھی میرے پاس انگریزی پڑھنے آتی تھی جب اسے کلاس میں مضمون لکھنے کو دیا جاتا۔ میں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ وہ میٹرک میں تھی اور انگریزی میں کمزور تھی۔ اتفاق سے اس روز وہ آ گئی تو میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں سکھا کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے کچھ تو بتاؤ، کہنے لگی۔ زبان نہیں کھلتی، کیسے بتاؤں؟ بغیر شادی شدہ کو دبا لگ گیا۔ وہ تو اچھی لڑکی تھی۔ ہاں، اب بھی یہی کہوں گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلے اسے بدنام کیا گیا اور اب مفت میں ایک غلط الزام لگا کر اسے پکڑوا دیا گیا ہے۔ کچھ کھل کر تو بتاؤ، آخر قصہ کیا ہوا ہے؟ میرے بہت اصرار پر آخر اس نے زبان کھولی۔ روبی باجی، آپ نجمہ آپا کو جانتی ہیں نا؟ وہی جو آپ کے گھر کے پچھواڑے میں رہتی ہیں، انکل زبیر کی بیٹی۔ ہاں، تو کیا ہوا ہے انہیں؟ نجمہ کی امی اکثر وقت خالہ آسو کو بلا لیا کرتی تھی گھر کے کام کاج کے لیے، خاص طور پر جب ان کے مہمان آتے یا پھر انہیں گندم صاف کروانی ہوتی، رضائی گدے کھلوانے یا سلوانے ہوتے تو آپ کے گھر سے فراغت پاتے ہی وہ وہاں چلی جاتی تھی۔ آپا نجمہ سے سکھا کپڑوں کی کٹنگ بھی سیکھ رہی تھی۔ نجمہ آپا کی دوستی ایک لڑکے سے تھی اور یہ چوری چھپے ملتے تھے۔ ارشد خوبصورت تھا۔ نجمہ جب باڑے کے دروازے سے اس کے ہاتھ سے دودھ کی بالٹی لیتی تو دونوں کی ملاقات ہوتی۔ رفتہ رفتہ نگاہوں نے دل کو گھیرا اور دونوں محبت کے جال میں پھنس گئے۔ چوری چھپے نجمہ آپا ارشد سے ملنے آدھی رات کو باڑے میں جانے لگی۔ ایک روز ان سے لغزش ہو گئی تو نجمہ کے لیے ایک بڑی مصیبت کا در کھل گیا، جبکہ وہ شادی شدہ نہ تھی اور ارشد سے شادی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے در کا دربان اور بھینسوں کا رکھوالا تھا۔ بات ایسی تھی چھپائی نہ جا سکتی تھی، وہ جلد شادی کا ہونا بھی محال تھا۔ جب اس کی والدہ کو حقیقت حال کا علم ہوا، انہوں نے کوئی حل نہ پا کر بیٹی کو بہن کے گھر بھجوا دیا جو بیوہ تھی اور اپنی نابینا ساس کے ہمراہ رہتی تھی۔ اسی خالہ کے یہاں نجمہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا لیکن اب گناہ کی اس نشانی کو ٹھکانے لگانا بیوہ خالہ کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ اس نے نجمہ کی ماں کو بلایا اور مسئلہ حل کرنے کو کہا۔ انکل زبیر کی بیوی تبھی سکھا اور اس کی ماں کو اپنی بیوہ بہن کے گھر لے گئی۔ جب سکھا وہاں جا رہی تھی تو اس نے جانے سے پہلے ظفر سے مل کر اس کو بتایا تھا کہ کسی کام سے زبیر کی بیوی ہمیں اپنی بہن کے گھر لے جا رہی ہے۔ کس کام سے؟ یہ اس بیچاری لڑکی کو بھی معلوم نہ تھا، اسے تو ماں کی مدد کے لیے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ جب نجمہ کی خالہ کے گھر یہ دونوں ماں بیٹیاں آ پہنچی تو پتہ چلا ان کو کیا کرنا ہے۔ ایک بے جان ننھے کو مٹی میں دبانا تھا اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ غربت میں 20,000 کی رقم ان کے لیے بڑی تھی، وہ اور لالچ بری بلا ہے، یہ بھی کسی نے سچ کہا ہے۔ کچھ لالچ اور کچھ لحاظ میں آسیہ خالہ انکار نہ کر سکے۔
رات کو اکیلے قبرستان جانا اس کے لیے مسئلہ تھا۔ تبھی سکھا کو ساتھ لے گئی کیونکہ دن میں ایک ننھا سا گڑھا دیکھ آئی تھی جہاں قریب ہی مٹی کا ڈھیر بھی پڑا تھا۔ سوچا کہ کام آسانی سے ہو جائے گا، زیادہ وقت نہ لگے گا۔ سکھا کو ٹارچ تھما دی اور ماں نے معصوم جستے خاکی کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ کر چھپا لیا۔ قبرستان جانے کی ہمت نہ تھی، قریبی ویران میدان میں چلی گئی جہاں دن کو خالہ آسیہ نے گھڑا دیکھا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اس ناگوار کام کو یہ پایا تکمیل پہنچا رہی تھی، کتوں نے ان کو گھیر لیا۔ ویرانے میں غالباً بو پا کر کتوں کا یہ گول ادھر آ گیا۔ ان کی خوفناک آوازوں پر دیہاتی دوڑے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے۔ دو عورتوں کو کتوں میں گھیرا دیکھ کر وہ ان کی مدد کو لپکے اور ڈنڈے مار کر ان عفریتوں کو بھگانے لگے۔ تبھی انہوں نے ٹارچوں کی روشنی میں جو بھیانک منظر دیکھا تو دونوں عورتوں کو پکڑ لیا۔ کسی نے قریبی تھانے اطلاع کر دی اور معاملہ پولیس کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ یوں بیچاری سکھا ناکردہ جرم کی سزا میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی گئی۔ ماں بیٹی نے زبیر کے ڈر سے نجمہ کا نام نہ لیا اور خاموشی سے الزام اپنے سر لے لیا۔ نام لیتی بھی تو کیا بنتا کہ انکل زبیر نے تجوری کا منہ کھول دیا تھا۔ پولیس والے بھی کہہ رہے تھے یہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں۔ ابو سکھا کے والد کے ساتھ جیل میں ملنے خالہ آسیہ کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہماری بدنامی تو ہوگی ہے، اب نجمہ کا نام لے کر زبیر خان کی عزت کو نہ اچھالنا چاہیے۔ بدلے میں وہ 6 بیگھے زمین ہمارے نام کرنے پر تیار ہیں۔ یہ ہماری غربت دور کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ غریب کے لیے عزت بعد میں اور روٹی پہلے اہمیت رکھتی ہے۔ پولیس کو بھی انکل زبیر نے کچھ تدبیروں سے خاموش کرا دیا اور جسے شہزاد نے مفت میں بدنام کیا تھا، وہ زمین کے بدلے میں بدنامی کے گھڑے میں گر گئی تھی۔ مجھے آسیہ خالہ کی عقل پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، افسوس سکھا کا تھا جسے بے گناہ ہوتے ہوئے اپنے والدین نے خاموش رہ کر گناہ گار بنا دیا۔ لیکن ظفر جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے سکھا کا انتظار کیا یہاں تک کہ اس کی سزا پوری ہو گئی اور جب اسے جیل سے رہائی نصیب ہوئی تو وہ اپنے والدین کو لے کر سکھا کے گھر گیا اس کے والدین سے رشتہ مانگنے۔ وہ بھلا کیوں انکار کرتے؟ یہ دور کے رشتہ دار بھی تھے اور خوشحال بھی۔ وہ ان کی بیٹی کو سب کچھ جانتے ہوئے اپنا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہاں کہہ دی اور اس کی شادی ظفر سے ہو گئی۔ شادی کے بعد ظفر اسے لے کر اپنے بڑے بھائی کے پاس سعودی عرب چلا گیا اور کچھ عرصے بعد وہ دبئی رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کے والدین نے گاؤں چھوڑ دیا اور شہر میں رہائش اختیار کر لی کہ گاؤں کے لوگ اس کہانی کو نہ بھولتے تھے۔ جب موقع ملتا وہ سکھا پر جو بیتی اس سے بطور قصہ دہرانے لگتے تھے۔ جب تایا اعزاز سے میری شادی ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، سوائے اس ایک بات کے کہ تم نے سکھا کے بارے میں غلط پھیلا کر اس بیچاری کو بدنام کیا جبکہ وہ بے قصور تھی۔ میرے سرتاج نے جواب دیا، شاید نادانی کے باعث اس عمر میں لڑکے ایسی بے سروپا باتیں کر گزرتے ہیں جو ان کو لڑکیوں کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ مرد کی فطرت ہے۔ جب کوئی لڑکی سے اچھی لگتی ہو اور وہ کسی اور کی طرف مائل ہو تو وہ اس بات کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ میں بھی ظفر سے حسد کرنے لگا تھا، حالانکہ مجھے سکھا سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ وہ ہمارے پائے کے لوگ نہ تھے، میں شادی کا سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن بس اچھی لگتی تھی تو تفریح کی خاطر ایسی کہانیاں گھڑ کر لڑکوں کو سناتا تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، سچ شکر وہ اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ اچھی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں آج تک شرمندہ ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔